نعیم بخاری صاحب شرم آنی چاہیے آپ کو, ود ڈیو ریسپیکٹ. یہ جو بلنڈر آپ نے کیا, یہ جو بھنڈ مار کے آپ آئے ہیں, یہ جو چول آپ پوڈ کاسٹ پہ مار کے آئے ہیں, یہاں سے یہاں آپ بھاگے رہے ہیں میری نظروں میں اور دنیا کی نظروں میں. آپ اپنے آپ کو لائر کہتے ہیں, ایڈوکیٹ کہتے ہیں, اپنے آپ کو لیجنڈ کہتے ہیں. اچھا تھا وہ پی ٹی وی کا زمانہ جب فلٹر تھا, سینسرشپ پالیسی تھی, ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کی لگامیں انہوں نے کھینچی ہوئی تھی. آپ لوگ کے ذہنوں اور دلوں کی جو گندگی ہے یہ دنیا کے سامنے نہیں تھی, اور اب جب آپ کو موقع ملا ہے تو دنیا کے سامنے آپ کی اصلیت آ گئی ہے. پہلے ایک ڈاکٹر بھی تھا جو پی ٹی وی کے زمانے میں بڑا نفاست سے بیٹھ کے بات کرتا تھا, جب سوشل میڈیا پہ اس کو موقع ملا تو جب بھی وہ منہ کھولتا ہے صرف گٹر نکلتا ہے. افسوس ہو رہا ہے مجھے, ماں باپ جو اتنی عظیم ہستی ہے, جن کے بارے میں اللہ کے اتنے حکم ہیں, جن کے ساتھ جتنا کیا جائے کم ہے, آپ ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. مجھے حیرت ہے آپ نے کس فریم آف مائنڈ میں بیٹھ کے یہ انٹرویو دیا ہے. آپ کو میں دیکھ رہا تھا جو حرکتیں آپ کر رہے تھے, مجھے آکورڈ فیل ہو رہا تھا, سیکنڈ ہینڈ امبیرسمنٹ ہو رہی تھی, مجھے شرم آ رہی تھی. یہ اب نقلیں اتارے اپنے ماں باپ کی, دوسروں کے ماں باپ کو چھوڑے اپنے ماں باپ کی. اگر وہ حیات ہے تو وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا ہم نے پیدا کیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے 70s 80s اور 90s کے ریٹائرڈ بڈھوں کو کیا ہو گیا ہے. آپ لوگوں کے اندر ایسی کون سی ڈیسپریشن ہے جو آپ لوگ ریلیونٹ رہنے کے لیے کچھ بھی بولے جا رہے ہیں. پچھلے دن ایک اور تھے جن کو انہوں نے لیکچر دیا, تو اس کے بعد جب ان کا میں نے شو دیکھا تو تھوڑا انہوں نے تہذیب سے بات کی, انہوں نے مانا کہ ہاں بھی میری وجہ سے فلمیں فلاپ ہوئی ہیں اور کسی کی کردار کشی نہیں کی ہے. یار دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیمار ہو جائیں وہ مر جائیں, یا فوت ہو جاؤ یا ٹھیک ہو جاؤ, آپ ان کی نقلیں اتار رہے ہیں. یہ ایک سیریس میڈیکل کنڈیشن ہے. لوگ فالج سے, پیرالیسس سے, معذوری سے گزر رہے ہیں. لوگوں کی زندگیوں پہ لاکھوں کروڑوں لگ گئے ہیں ان چیزوں کے اوپر, اور آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی بیماری ہو تو ان کو مار دینا چاہیے. اگر مجھے ایسی بیماری ہو تو مجھے زہر کا انجیکشن دے دینا. آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ دنیا کے لیے عبرت ہوگا. کون سی قرآن میں, کون سی حدیث میں, کون سی آیت میں یہ لکھا ہے کہ آپ جو ہے مار دیں؟ علاج کا حکم ہے. یہ جو باتیں آپ کریں یہ غیر اسلامی باتیں ہیں. اگر ماں باپ بیمار ہیں اور آپ ان کو مار دیں وہ قتل میں آتا ہے. اگر آپ بیمار ہیں اور اپنے آپ کو مار دیں, اپنے آپ کو انجیکشن لگا لیں, وہ خودکشی میں آتا ہے. یہ اسلام میں حرام ہے. یہ کہاں کی باتیں ہیں؟ آپ کس فریم آف مائنڈ سے یہ باتیں کر رہے ہیں؟ یہ جو آج کل ایتھیزم کا فیشن آیا ہے نا, سب پتہ ہے مجھے. یہ آرٹ آف لیونگ. میرے ایک دوست تھا 2016-17 میں, تب آواز چھوٹا, میں اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا. وہ جو بکواس کر رہا تھا میری ریلیجن کے بارے میں, اس کو میں نے صرف چھوڑ دیا. اگر اب وہ کوئی ایسی بات کرے تو شاید اس کا گلا گھونٹ دوں. لیکن پرابلم ہے کہ ہم قانونی لوگ ہیں, لا والے لوگ ہیں, ہم یہ کام بھی نہیں کر سکتے, صرف غصہ نکال سکتے ہیں. ارے بھائی اگر آپ ہندو ہیں تو آپ اپنے ہندوازم کی تعریف ضرور کریں, مگر آپ دوسرے مذہب کو تو برا مت بولیں. اگر آپ مسلمان ہیں اپنے مسلمان کی تبلیغ ضرور کریں, دوسرے مذہب کو گالیاں مت دیں, وہ اور باغی ہو جائیں گے. اگر آپ ایتھیزم ہیں تو لوگوں کو تو برین واش مت کریں. آپ ایک پوڈ کاسٹ میں, نیشنل ٹیلی ویژن میں یا انٹرویوز میں بیٹھ کے پوری دنیا کو کیا انفلوئنس کر رہے ہیں کہ ماں باپ بیمار ہو تو کو مار دو, اگر میں بیمار ہوں یا خود بیمار ہو تو مر جاؤ. یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہم مسلمان ہیں, جو اللہ کی رضا وہ ہماری رضا, یہی ہمارا امتحان ہوتا ہے. علاج کرنے کا, دعا کرنے کا, دوا کا حکم دیا گیا, مرنے مرانے کا حکم نہیں دیا گیا. میں حیران ہوں, ہر بات نہیں کی جاتی ہے بھائی. بچپن میں اسکول میں جب ہم بیٹھے ہوتے تھے اکثر ٹیچر کو دیکھ کے غصہ آتا تھا, بندہ کہتا ہے اس کو جا کے میں تھپڑ مار دوں. یہ ایک سوچ ہوتی تھی جو صرف سوچ ہی رہتی تھی, اس کو عملی جامہ نہیں پہناتے تھے یا منہ پہ نہیں لاتے تھے. ہر بات نہیں کی جاتی ہے. ہمارے ذہنوں میں بہت فینٹیسیز آتی ہیں, بہت ایسی باتیں آ جاتی ہیں, شیطانی دماغ ہوتا ہے, لیکن آپ نے اس کو کیتھارسس کر کے ختم کرنا ہوتا ہے. آپ آ کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے دونوں کو, لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہیں دنیا کو, تاکہ آپ کو دیکھ کے جو بچوں جن کے ماں باپ بیمار ہیں ان کو مار دیں, ان کو نکال دیں, ردی کر دیں. ان ماں باپ پہ مجھے رحم آ رہا ہے جو آپ کہیں جنہوں نے آپ کو پیدا کیا کہ ان کا بیٹا کیا کر رہا ہے. اپنے سٹیٹس کا پیسے آپ نے کما لیے ہوں گے, نام آپ نے بنا لیا ہے, اب آپ کو کس چیز کی ڈیسپریشن ہے بھائی؟ شرم آ رہی ہے مجھے آپ کو لیجنڈ کہتے ہوئے. میں سوچ نہیں سکتا کہ کسی دن میں آپ کے بارے میں, ایک نعیم بخاری کے بارے میں بیٹھ کے یہ باتیں کروں گا. میں تو چپ نہیں رہ سکتا, میں تو غلط کو دیکھ کے چپ نہیں رہ سکتا, میں تو اپنا اوپینین دوں گا, میں تو دنیا کو چیخ چیخ کے بولوں گا. آپ کے ناموں کو دیکھ کے ہم آپ کے غلط کاموں پہ پردہ نہیں ڈال سکتے. اچھا کام کریں گے واہ واہ کریں گے, غلط کام کریں گے آپ پہ انگلی اٹھائیں گے.
मैं तो 4-5 दिन से एक शॉक में हूं, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं आई वाज वेरी बिजी इन माय शोज एंड माय हॉस्पिटल्स एंड ट्रैवलिंग, मुझे मौका नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं। यार कुछ अकल के नाखून ले आप। इंटरव्यूज और पॉडकास्ट देते हुए थोड़ी अपने कल्चर की, अपनी तहजीब की, अपनी माजी की, आने वाली नस्ल की, अपनी फैमिली की परवाह कर लिया करें। नकली अपने फादर क्या उतार रहे हैं कि ये कोई जिंदगी है, ऐसे कोई जीता है, ये कोई जिंदगी गुजारने का तरीका है, अल्लाह ना का ऐसी जिंदगी है, छोड़ो। आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह सब्र दे दे, या अल्लाह इसकी आसानी कर दे, मगर ये कोई इट्स नॉट अ लाइफ, दिस इज नॉट अ लाइफ। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज नॉट लाइफ? लाखों की तादाद पे लोग बीमार हैं, लाखों की तादाद पे लोगों के इलाज हो रहे हैं, आप उनकी बीमारियों का मजाक उड़ा रहे हैं, आप उन पे हंस रहे हैं। इससे तो हर बंदा खुदकुशी कर ले, हर बंदे को लोग मारना शुरू कर दे। I feel so sorry for you. You have disappointed me to a very different level. अरे भाई आप अपने थोड़ा सा, आपने जो एक मकाम पीटीवी के जमाने में बनाया है, जो छोटे मोटे 2 फ्लॉप 3 फ्लॉप शो करके आपने थोड़ी बहुत उस टाइम में इज्जत अगर बनाई है, अगर अब इस भीड़ में आपको कोई नहीं देख रहा, क्योंकि इस भीड़ में आपको देखने के लायक नहीं है आप इन हरकतों की वजह से। तब जो है एक चैनल था, 2 प्रोग्राम थे, हमें देखने में मजबूरी थी हमारी। आई फील सो सॉरी फॉर यू। तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों से इन्फ्लुएंस मत हो। जो आपकी तहजीब है, जो आपके इस्लाम ने आपको सिखाया है, जो आपके टीचर्स आपके घर में आपको सिखाते हैं, आप उन्हें फॉलो करें। कोई जरूरत नहीं इन पॉडकास्ट पे बैठ के, इंटरव्यूज पे बैठ के इन लोगों की फजूलियात को सुनकर उससे इन्फ्लुएंस होने की। माँ बाप का ये दर्जा है, माँ बाप रद्दी का कागज नहीं है। माँ बाप चाहे अपाहज बूढ़े मर मरा के बेडों पे भी पड़े हो ना, हड्डियों का ढांचा, तब भी उनके लिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। You are only because of them in this world. आप यकीन करें, मैं ये बात करते हुए, ये मेरी सेकंड टेक है इस वीडियो की। मुझे पहली वीडियो लेते हुए गश मुझे आ रहा था, मैं सोच भी नहीं सकता जिनकी नहीं, आप उनसे पूछे भाई। ठीक है, आप अगर आपने बात जिस तरीके से की, दैट इज सो रॉन्ग। अगर बीमार हो गए, हम ये बोल सकते हैं अल्लाह इनके लिए आसानी करे, अल्लाह इनको किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह इनके लिए आसानी करे। ये कोई जिंदगी गुजारने का तरीका है? व्हाट इज दिस? आई एम सॉरी अंकल, आई एम सॉरी आंटी, जो इनके पेरेंट्स हैं, अगर वो हयात हैं, और अगर नहीं है, मैं आपसे माफी मांगता हूं। अपने मैं अभी भी तमीज के दायरे में बात करूं, वरना मेरी ये गज लंबी जबान है। जब मैं बात करने पे आता हूं, मैं फिर किसी को देखता नहीं हूं। प्लीज refrain yourself from such statements, respect your parents, and do not influence society with your wrong statements and such kind of statements. This is a request.